معراج کا معجزہ ہے، اس کی کئی حکمتیں جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں، ان میں سے چیدہ عرض کر دوں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے بڑا رنجیدہ کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب نازنین جو تھا وہ گویا کہ بڑا افسردہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی تاکہ میرا محبوب میرا دیدار کرے اور ان کے سارے غم جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ ایک یہ وجہ، دوسری وجہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو کوئی عیسائی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی تمہارے نبی سے تو ہمارے نبی کی شان بڑی ہے، ہمارے نبی تو آسمانوں پر جلوہ فرما ہے اور تمہارے نبی تو زمین پر ہی ہے، معاذ اللہ اس طرح کو وہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان عطا فرمائی کہ آسمان تو کیا، دوسرا آسمان کیا، ساتوں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ، عرش معلیٰ کیا، عرش معلیٰ سے آگے جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو لامقام میں بلایا اور اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آپ قصر دنا تک آپ پہنچے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ڈائریکٹ۔ ویسے انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی ہے، وحی کے ذریعے گویا کہ ان کے اللہ پاک نے ان کو احکامات عطا فرماتا ہے کہ آپ کو بھی عمل کرنا ہے، آپ کی امت کو بھی عمل کرنا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کوہ طور پر کہ بلا واسطہ، کسی واسطے کے بغیر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور وہاں پر جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور مسلسل عبادتیں ریاضتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ شرف کلام عطا فرماتا ہے۔ گھر سے اٹھ کر چل کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اچھا جب وہ کلام اللہ کا سنا جو اس کے شان کے لائق ہے، سبحان اللہ، کیا وہ شان ہوگی، کیا پیارا کلام ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گویا کے کانوں سے سنا اس کلام کو اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش مچلنے لگی اور عرض کی کہ یا اللہ تیرا کلام اتنا پیارا ہے تو خود کتنا پیارا ہوگا۔ رب ارنی انظر الیک، میرے مالک مجھے اپنا دیدار عطا فرما تاکہ میں اپنی ان آنکھوں سے تیرا دیدار کر سکوں۔ اللہ پاک نے منع فرما دیا، فرمایا کہ لن ترانی، یہ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا اس چیز کو کہ اے موسیٰ مجھے نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، اے موسیٰ مجھے نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار اللہ پاک نے گویا فرمایا کہ موسیٰ اپنا دیدار خاص دنیا میں نے صرف اور صرف اپنے حبیب کے لیے گویا کہ خاص کر کے رکھا ہے، تو ان کو منع کر دیا گیا۔ قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری کی حالت میں، جاگتی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، جاگتی حالت میں۔ اور اس گویا کے نقطے کو میرے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے جا کر پوچھے کوئی، اس کو دیکھا یہ، کیونکہ انہوں نے یہ ذرا برابر تجلی بھی وہ اس کی بھی تاب نہ لا سکے، وہ غش کھا کر آپ جو ہے وہ تشریف لے کے آئے۔ فرمایا کہ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور ایسا دیدار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس اپنے محبوب کے دیکھنے کی تعریف فرما رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی تاکہ بعد میں کسی کو یہ لب کشائی کی ہمت نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو شرف کلام عطا فرمایا لیکن محبوب کو چھوڑ دیا، اس طرح نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو سے کلام فرمایا اور لامقام میں بلا کر کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، سرکار حبیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، منع کر دیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے، عرض نہیں کرتے سرکار، بلکہ آپ جو آرام فرما رہے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی گویا کہ فوج جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے میت میں بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا لے کے آؤ، سبحان اللہ۔ تو اس نقطے کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے مالک تو بڑا بے نیاز ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میرے مالک تو بڑا بے نیاز ہے کہ کبھی تو موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں تو منع فرما دیتا ہے، کبھی تو حبیب سو رہا ہوتا ہے اور تو بلا رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو راستے بند تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستے حبیب کے لیے سارے کے سارے کھول دیے۔ میرا حبیب جو ہے وہ گویا کہ میرا دیدار کرے گا تو بہرحال جنت میں ایک سے ایک حسین و جمیل براق موجود تھے، براق جنتی سواری۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق کو چنا جو محبوب علیہ السلام کے گویا کہ عشق و فراق اور ہجر میں رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ عشق مصطفیٰ میں رونا جو ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر گویا کہ اپنا فضل و کرم فرمایا کرتا ہے وہ عشق مصطفیٰ آنسو بہایا کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جانور ہو کر عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہے تو ہم انسان ہو کر سرکار کے عشق میں آنسو کیوں نہ بہائیں؟ تو یہ دل کی بات ہوتی ہے، عشق کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اسی کو ہی چنا گیا اور پھر براق لے کر حضرت جبریل علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوئے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور اوپر سے تشریف لے کے آئے، نوری فرشتے ہیں، چھت سے تشریف لے کے آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں بہت تفصیل طلب یہ ایک ایک بات ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو چھت سے آنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر دروازہ بجاتے جبریل علیہ السلام تو پھر محبوب کے آرام میں خلل واقع ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے دروازہ بجے گا تو بندہ گویا کہ اپنے بستر سے اٹھ کر چل کر دروازے کو کھولے گا، نیند میں خلل واقع ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنے محبوب کی نیند میں خلل واقع نہیں ہونے دیا۔ وجہ دریافت کی کہ اے جبریل کس طرح آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ تو بہرحال پیارے آقا علیہ السلام بڑا خوشی خوشی اٹھے اور پھر جنتی سواری پیش کی گئی، جنتی لباس پیش کیا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام اب اللہ کا دیدار، سرکار کو کیا پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو منع کر دیا، لیکن مجھے اللہ پاک جو ہے اپنا دیدار عطا فرما رہا ہے، تو کس قدر سرکار کو خوشی اس وقت ہوگی۔ بہرحال تو سید عالم علیہ السلام اٹھے اور براق پر تشریف فرما ہوئے، اور سرکار خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ اتنی برق رفتاری کے ساتھ وہ براق جا رہا تھا کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ یعنی اتنی براق جو ہے برق سے نکلا ہے، برق یعنی بجلی سے، بہت برق رفتاری کے ساتھ جو براق یہ جا رہا تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام وہاں سے کس جگہ آئے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر حصے میں اپنے بندہ خاص کو معراج کرائی، سیر کرائی، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، کہ جس کے بیچ میں 1 مہینے کا سفر ہے۔ 1 مہینے کا دورانیہ ہے کہ لوگ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، 1 مہینہ پورا ان کو لگتا تھا جانے میں، 1 مہینہ پورا لگتا تھا آنے میں، 2 مہینے کا یہ راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرماتا ہے کہ رات کے لیلن کے اوپر جو تنوین ہے، 2 زبر جو ہے تنوین ہے، یہ قلت پر دلالت کر دی، یعنی رات کے مختصر سے حصے میں سرکار گئے بھی، واپس بھی تشریف لے کے آئے۔ اور پھر آگے کا جو ذکر ہے اور وہ بھی موجود ہے، لیکن قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب کا جو ذکر کیا صراحت کے ساتھ، باقی جو ہے وہ کنایتاً اشارتاً وہ ذکر کیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کافروں نے مسجد اقصی کو دیکھ رکھا تھا اور وہ جا چکے تھے، اپنے تجارت کے غرض سے جایا کرتے تھے، تو اس چیز کو بیان کیا تاکہ کافر پوچھیں گے، نشانیاں پوچھیں گے، سرکار بتا دیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اگر پہلی بات میں ہی عاجز آ جائیں گے تو پھر دوسری بات کو گویا کہ ماننا جو ہے وہ ان پر لازم آ جائے گا کہ جب یہ پہلی بات اللہ پاک اس پر جب قادر ہے تو پھر اس سے بڑی کوئی بات ہوگی تو میرا رب جو ہے اس پر بھی قادر کیوں کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، اور دیکھیں کتنا پیارا قرآن پاک انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب نے خود سیر فرمائی ہے، کہ یہاں سے لے کر وہاں تک تشریف لے کے گئے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، معترضین ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان کے ساتھ گویا کہ اس معراج کا ذکر فرمایا کہ سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات
جس نے اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو یہ معراج کرائی، اور اس وجہ سے بیان فرمایا سبحان کے ساتھ کہ اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کا گمان کرے گا تو میرا جو یہ نام ہے سبحان، اس کو دیکھ کر وہ خاموش ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے اپنی گویا کہ ذات کو فرمایا کہ میں نے سیر کرائی، میرا محبوب خود نہیں گیا بلکہ میں نے سیر کرائی۔ تو بہرحال اور اس پر جو ہے اعتراض کرنے والا اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہرحال سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ تشریف لے کے آتے ہیں، تو پھر 3 مقامات پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ ایک مدینہ المنورہ کی سرزمین آئی، سرکار نے 2 نفل پڑھے، اور اسی طرح بیت لحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے وہاں پر نفل پڑھے، کوہ طور پر نفل پڑھے۔ تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ نسبت ہے، تو جہاں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان جگہوں کو ان کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جگہیں بھی متبرک بن جاتی ہیں، اور وہاں پر جانا معاذ اللہ شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال سید عالم علیہ السلام نے بطور خاص یہ بھی ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ، کہ میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے۔ اب دیکھیں براق کا میں نے حال آپ کو بتا دیا کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی برق رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن قربان جائیے محبوب علیہ السلام پر کہ سید عالم علیہ السلام ہر چیز کو ملاحظہ فرماتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا مزار مسجد اقصیٰ کے قریب ہی ہے، اور پھر مزار تو ہے لیکن سرکار وہاں پر پہلے تشریف لے کے ہی نہیں گئے، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، اور مزار کے اندر کون ہے، کس کی مزار ہے سرکار یہ بھی جانتے ہیں، اور مزار کے اندر کون ہے، کیا کر رہا ہے یہ بھی سرکار خود جانتے ہیں۔ اس کا حال بھی پیارے آقا علیہ السلام نے آ کر امت کو بتا دیا، فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ، میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، اور میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں حیات زندہ ہے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بطور خاص سرکار نے اپنی امت کو بتایا، اور یہ گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو دیکھو، مجھ سے کئی سال پہلے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے کے گئے، لیکن قبر میں ہونے کے باوجود بھی وہ حیات ہیں۔ تو جب کلیم اللہ کی یہ شان یہ ہے تو پھر اندازہ لگانا حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی۔ اور سرکار تو خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہے یہ قبور میں زندہ ہوتے ہیں، زمین پر اللہ پاک نے اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بطور خاص ارشاد فرمایا، مسجد اقصیٰ میں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام وہاں پر جلوہ فرماتے، امامت کا مصلی خالی تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کس شان کی اذان دی ہوگی، اور امامت کے مصلی پر پیارے آقا علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ جلیل القدر انبیاء پیچھے تھے، امام الانبیاء گویا کہ آگے تھے۔ معراج کرانے کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہاں سے جب نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد گویا کہ محفل معراج مصطفیٰ کا گویا کہ سلسلہ ہوا، ہر نبی تشریف لے کے آئے، اور جو اللہ پاک نے ان پر گویا کہ انعامات کیے سب نے اللہ کے حمد و ثنا سے شروع کیا، اور پھر اللہ کے احسانات کو بیان کیا کہ آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، پاک ہے اس رب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جس نے مجھے ابو البشر بنایا، مجھے نبی بنایا، مجھے یہ شان عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء تھے سب نے اپنی شانوں کو بیان فرمایا۔ آخر میں ہمارے محبوب علیہ السلام کی باری آتی ہے جس کو خاص تقریر کہتے ہیں، صدارتی خطاب جس کو کہتے ہیں، آخر میں خاص ہوتا ہے، وہ میرے محبوب علیہ السلام کی باری آئے، پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اور چند کلمات میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، کہ اس میرے رب کو پاکی ہے کہ جس نے مجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ صرف چند الفاظ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جوش آیا، آپ وجدانی کیفیت میں کھڑے ہو گئے اور مخاطب ہو کر انبیاء کرام کو
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقام و مرتبہ عطا فرمائے، شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن یاد رکھو جو عظمت اور شان اس محبوب کی ہے وہ ہم میں سے کسی اور کی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ قصہ ہی ختم کر دیا، اور یہاں سے پھر پیارے آقا علیہ السلام کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور وہاں پر علماء نے حکمت لکھی کہ مسجد اقصیٰ آنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بالکل عین سیدھا پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، تو وہاں پر بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ پہلے آسمان پر تشریف لے کے گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ دروازہ بجایا جبریل علیہ السلام نے، تو دروازہ فرشتے نے نہیں کھولا، تو اور فرشتہ جبریل کا ماتحت ہے، اس کا ان کے انڈر میں ہے، فرشتہ جبریل علیہ السلام گویا کہ سید الملائکہ ہیں، فرشتے نے دروازہ نہیں کھولا، کہا کہ مم معاکا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دروازہ کھول دیا۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم یہ تھا کہ جبریل کے لیے بھی یہ دروازہ نہیں کھولنا، یہ دروازہ جو ہے خاص محمدی دروازہ ہے، میرے محبوب کے لیے کھلے گا۔ بہرحال سرکار دو عالم علیہ السلام پہلے آسمان پر تشریف لے کے آئے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے گویا کہ انہوں نے ملاقات کا شرف پایا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر جناب ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو قبر میں سرکار دیکھ کر آئے تھے، پھر مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، اور اسی وقت چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے پیاروں کو یہ طاقت، یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ کئی مقامات پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو اس میں شک کرے گا وہ گویا کہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات وغیرہ کا ہوا، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر جناب سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام نے معذرت کی، کہا کہ تھوڑا سا بھی آگے بڑھوں گا بادوں پر جل جائیں گے، میری حد یہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے آگے تشریف لے کے گئے، اور ہمارے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ جبریل وہاں پر رک گئے، کیوں؟ اگر آگے جاتے تو جو موٹی عقل رکھنے والے ہیں نا وہ یہ کہتے کہ سرکار کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، جبریل کو گائیڈ کر رہے تھے کہ ادھر جانا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ جبریل اچھا ہوا رک گئے، اور پھر وہاں سے میرے محبوب علیہ السلام اکیلے ہی آگے جا رہے ہیں، تو سرکار کو سب پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس سے نہ چھپی تو اور کوئی غیب ان سے کیسے چھپ سکتا ہے۔ تو بہرحال سرکار عرش معلیٰ، اور علماء نے یہ لکھا ہے معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عرش نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ وہ دن کب آئے گا کہ تیرے محبوب کے ہم قدم چومنے کا شرف حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اپنے عرش پر بلایا، اور میرے امام فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ رہی ہے حشر میں قدرت رسول اللہ کی۔ تو بہرحال تو یہ بہت ساری حکمتیں، بظاہر تو ایک معجزہ ہے، لیکن اس معجزے میں بہت سارے معجزات شامل ہیں کہ اللہ جگہ جگہ نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت گویا کہ ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر آگے جا کر لامقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو گویا کہ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب سے کلام فرمایا، ادنو احمد، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو منی، میرے محبوب میرے قریب آئیے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس مقام میں مقام میں مجھ پر کچھ وحشت طاری ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ سے کلام فرمایا وہ کلام حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں تھا۔ تو صدیق اکبر سے چونکہ سرکار کونس تھا تو سرکار کی وحشت ختم ہو گئی، اللہ پاک نے کلام فرمایا، اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جو ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے میرے ان دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ تمام اولین اور آخرین کے علوم کا گویا کہ میں وارث بنا دیا گیا، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہ رہی۔ اور پھر کیا تھا؟ فرمایا کہ اس دست قدرت کی ٹھنڈک میں اب بھی اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرام فرمائے، لیکن قربان جائیے کہ اس مقام پر بھی کہ بندے کے کو کچھ مقام حاصل ہو جائے تو بندہ متکبر ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے کہ اترانا شروع کر دیتا ہے، لیکن قربان جائیے اس محبوب کر کہ اس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ سرکار اس وقت کی امت کو یاد فرما رہے ہیں، اور امت کی بخشش کی گویا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے راز و نیاز کی باتیں فرمائیں جو اس کی شان کے مطابق۔ اور حبیب اور کلیم میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر جو کلام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ باتیں ہوئی۔
وہ کلیم کا معاملہ تھا. وہ جب حبیب کی بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اس بات کو بیان نہیں فرمایا, صرف اتنا فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کرنی تھی, جو بات پہنچانی تھی اللہ پاک نے کر دی کہ اور یہ میں جانوں میرا محبوب جانے تیسرے بندے کی کیا بات ہے. تو یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں, محبوب اور محب کی باتیں یہ راز و نیاز کی ہوتی ہیں. تو ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بیان نہیں فرمایا. اور پھر یہ سفر طے کر کے جب تشریف لے کے آ رہے تھے, اب اس پر میرے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا شعر فرمایا جس کو کہتے ہیں نا 100 سنار کی ایک لوہار کی. آپ نے قصہ ختم کر دیا. جو علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں, میرے امام فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, نہا یعنی چھپنا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے, عالم الغیب و شہادت, سب سے بڑا غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جب وہی اپنے محبوب سے نہیں چھپا تو آپ اور میں کیا ہیں, یہ دنیا یہ کائنات کیا ہے, کوئی چیز کیسے میرے محبوب سے پوشیدہ ہو سکتی ہے. بہرحال تو جب تشریف لے کے آ رہے تھے تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ سرکار اب آپ نے اپنے معراج کا اعلان کرنا ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل میری قوم مجھے جھٹلائے گی, میری اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی, میری بات کی تصدیق نہیں کرے گی. تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر صدیق ضرور تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ معراج کی رات میں شان صدیق اکبر کے ڈنکے بج رہے تھے, سبحان اللہ. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جس آسمان پر میرا گزر ہوا, ہر آسمان پر اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھا ہوا تھا اور میرے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا تھا. اندازہ لگائیے کہ وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ان کی شان و عظمت کو بیان فرما رہا ہے اور پوری امت ایک طرف, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف. اب بات کے لیے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ صدیق اکبر کا گویا کہ ایمان اتنا مضبوط ہے, اتنا کامل ہے کہ جب آپ کی سیرت پر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کی پوری پرسنالٹی, پوری جو شخصیت ہے یہ جداگانہ نظر آتی ہے. پوری امت ایک طرف, صدیق اکبر ایک طرف. اور یہ ہم خود نہیں کہتے, میرے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر 2 پلڑے ہوں, ایک پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے, دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے, تو جس پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام کی شان کو, عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.